آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کا بندہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رومیو کا خط، اس کا پہلا باب 28ویں آیت پڑھیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آج اس موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ کیا بگڑی ہوئی عقل کو ہم کیسے سدھار سکتے ہیں۔ انسان بگڑا ہوا ہے، حیران نہ ہوں، آپ بگڑے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب باغ عدن میں خدا نے جو کہا تھا، انسان نے نافرمانی کی اور خدا تعالی کی ذات پاک کا نافرمان ہوا، اور وہ یعنی باپ آدم باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ بگاڑ چلتا چلتا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اس لیے کہ وہ سنگت، وہ رفاقت، وہ گہرا جو تعلق تھا خدا کے ساتھ آدم کا ٹوٹ گیا، اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے منع فرمایا تھا کہ تو اس نیک و بد کے درخت کی پہچان کا جو ہے اس میں سے نہ کھانا، جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اس کا جو شعور تھا، اس کی جو عقل و دانائی تھی، متاثر ہو گئی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب باپ آدم کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا، تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو، قائن نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، اور آج بھی ہر طرف قتل و غارت، بے ایمانی، ہر طرح کا ظلم و تشدد، ہر طرح کی بدکاری، ہر طرح کی بدبودار زندگی۔ کیوں؟ اس لیے آپ نالائق حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی عقل تاریخ ہو چکی ہے۔ اب اس سوئی ہوئی عقل کو کیسے جگایا جائے، اس سے کیسے رینیو کیا جائے؟ میں آپ کو آج تحریک دیتا ہوں، جس دن آپ نے خدا تعالی کے الہام سے پڑھنا شروع کیا، آپ کی عقل نئی ہو جائے گی، آپ کی زندگی نئی ہو جائے گی، آپ کی برکتیں، بخششیں اور ہر طرح کی خدا تعالیٰ کی مہربانی آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں جانتا، وہ منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اصل میں وہی تو کافر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ جو یعنی قرآن شریف کو، جو زبور شریف کو، جو قصص الانبیاء کو، صحاف انبیاء کو اور انجیل شریف کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتا، اس سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتا، اس کی عقل کبھی نہیں جاگ سکتی، اس کی کبھی عقل نہیں ہو سکتی۔ خدا کے الہام میں لکھا ہے، عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آپ کی عقل نئی ہو سکتی ہے۔ گناہ آلودہ فطرت سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ گناہ آلودہ یعنی بدبودار فطرت سے آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ گنہگاروں کی تباہی یا بربادی کا سامان خدا تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور جتنے بھی نافرمان ہیں، دنیا کے نافرمان، خدا تعالیٰ کی حضوری میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ خدا تعالیٰ نے وہ جو باغ عدن میں نافرمانی ہوئی تھی، جس کے وسیلہ سے انسان ناپاک ہو گیا تھا، خدا نے اپنے منہ کے کلمہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیحا کو، جیزس کرائسٹ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ تجسم اختیار کرے اور آپ اور میری طرح کا انسان بن جائے، مکمل انسان بنے، اور اپنی جان کا فدیہ دے تاکہ آپ کو وہ خریدے
آپ کو وہ ابلیس کے چنگل سے چھڑائے، آپ کو وہ بچائے۔ اس یعنی مسیحا کے نام کا لغوی، یعنی یسو کے نام کا لغوی معنی جو ہے چھڑانے والا، بچانے والا، رہائی دینے والا، مخلصی دینے والا، اور اس چنگل سے وہ آزاد کرنے کے لیے آیا۔ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے ہیں، موجود ہیں، گزر گئے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو موجود ہیں اور جو ابھی پیدا ہوں گے، ان کے پاس وقت ہے کہ وہ مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، کیونکہ زندگی کا بانی مسیحا ہے، اور جو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے، جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایک نئے سر سے، نئی مخلوق، نئی پیدائش کے ساتھ اس دنیا میں جینا شروع کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے پیارے اس دنیا فانی سے چلے گئے اور نالائق حرکتیں کرتے چلے گئے، تو خدا تعالی کے الہام میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکا کے انجیل اس کے 16 باب کی 19ویں آیت میں ضرور دیکھیں کہ میرے پیارے کہاں ہیں، میرے پیارے کہاں جائیں گے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرا شوہر، میری بیوی، میری ماں یا میرا باپ کہاں موجود ہے۔ لوکا کے انجیل اس کے 16 باب کی 19ویں آیت سے پڑھیں اور دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح یعنی ہر طرح کے گنہگار حالت میں جئیں گے، تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کبھی بھی آپ کو اپنے مومنوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کبھی بھی نہیں ویلکم کہے گی، کبھی بھی وہ آپ کو نہیں اس جگہ پہ کھڑے ہونے دے گی جہاں راست باز، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ کھڑے ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک چاہتی ہے کہ آپ باز آ جائیں، آپ زندگی کو اس طرح بسر کریں جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حقیقی مومنوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کے لیے اچھی جگہ تیار کی گئی ہے۔ آپ کیوں بری جگہ لیتے ہیں؟ آپ کیوں بری جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جو نافرمانوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ دل و جان سے کتاب کو پڑھیں، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اس پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے، ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے اور تھر تھر کانپتا ہے۔ آپ ایمان رکھیں اور اس کے مطابق با عزت طریقے سے زندگی بسر کریں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنے اس گمان میں رکھے گا اور آپ خدا تعالیٰ کی مومنوں کے صف میں کھڑے ہونے کے لیے کمر بست ہو جائیں گے۔ میرا نام پاسٹر خالد ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے KM Paul آفیشل ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ خدا تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔